یہ ہے اسرائیل میں موجود ایسی پائپ لائن جس کے ذریعے ایک دن میں لاکھوں بیرل کروڈ آئل میڈیٹرینین سی کے راستے یورپ پہنچایا جاتا ہے۔ اس پائپ لائن کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ اسرائیل کے دو شہروں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ مگر یہ اتنی دلچسپ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ پائپ لائن کسی اور نے نہیں بلکہ خود ایران نے ہی بنوائی تھی۔ اس پائپ لائن کو بنانے کا مقصد ایرانی تیل کو یورپ تک پہنچایا جانا تھا۔ جی ہاں، ہم اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جب ایران اور اسرائیل آپس میں دشمن نہیں دوست ہوا کرتے تھے۔ ایران این غده سرطانی از هنگام آغاز مرحله‌ای رشد کرده. He pledged, quote, "There will be no Israel in 25 years." Life to the Iranian people. Iran must be stopped. اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے سال 1948 میں، جب ایران ان پہلے مسلم دیشوں میں شامل تھا جس نے اسرائیل کو پہلے تسلیم کیا تھا۔ لیکن یہ صرف ایک نام کی ہی دوستی تھی، مگر ایران نے چاہے اسرائیل سے اپنے ریلیشن بنا لیے تھے، مگر ایران دل سے فلسطین کے ہی ساتھ تھا۔ اس کہانی میں ٹویسٹ اس وقت آیا جب سال 1953 میں امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے فوجی بغاوت کروائی گئی اور ایران میں مصدق کی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس بغاوت کے نتیجے میں ایران میں رضا شاہ پہلوی کی حکومت قائم ہو گئی اور اسی کے دور میں ایران اور اسرائیل کی دوستی میں ایک نئے سفر کا آغاز ہوا۔ ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی نے طاقت سنبھالتے ہی ویسٹ سے اپنی نزدیکیاں بڑھانا شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسرائیل سے بھی تعلقات بڑھانا شروع کر دیے۔ ایران نے اسرائیل میں اپنی ایک ایمبیسی بھی کھول ڈالی اور اسرائیل کی طرف سے بھی ایران میں اسرائیلی ایمبیسی بنائی گئی۔ آہستہ آہستہ ایران اور اسرائیل کے درمیان پیار بڑھتا جا رہا تھا۔ جہاں باقی عرب دیشوں نے اسرائیل کا ہر طرف سے بائیکاٹ کر رکھا تھا، وہیں ایران اسرائیل کو ہر ممکن مدد دے رہا تھا۔ سال 1967 کی 6 ڈے وار میں بھی ایران نے اسرائیل کو اپنا سچا ساتھی منوایا، کیونکہ اس سال اسرائیل کے قریب موجود تمام عرب دیشوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اور اسرائیل کی سپلائی لائن بھی بند کر ڈالی۔ وہیں اس جنگ میں ایران ایسا اکلوتا دیش بن کر سامنے آیا جس نے اسرائیل کو مسلسل تیل سپلائی کیا اور اسرائیل کی تیل کی ضروریات کو پورا کیا۔ ایران نے اسرائیل کی نیشنل ایئر لائن کو بھی اپنے دیش میں ڈائریکٹ فلائٹ لانچ کرنے کا لائسنس دے ڈالا۔ اس کے علاوہ ایران نے اپنے تیل کی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے اسرائیل کے ساتھ ایک تاریخی معاہدہ بھی کیا۔ اس معاہدے کے چلتے ایران اور اسرائیل نے آپس میں مل کر اسرائیل میں ایک تیل کی پائپ لائن بچھائی جس کے ذریعے ایرانی تیل کو ریڈ سی سے ہو کر اسرائیل پار کر کے میڈیٹرینین سی کے راستے یورپ پہنچایا جانا تھا۔ اس پائپ لائن کو پھر اسرائیلی ایران ٹرانس پائپ لائن کا نام دیا گیا۔ اور پھر آتا ہے سال 1979 جب ایران میں انقلاب کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے اور اس سے سب بدل جاتا ہے۔ Daily, it has become more difficult to look at the scope of opposition to the Shah of Iran and still see his monarchy surviving. The Ayatollahs are committed to the ouster of the Shah and nothing less than that. سال 1979 میں ایران میں بادشاہت ختم کر دی جاتی ہے۔ رضا شاہ پہلوی کو دیش سے بھی نکال دیا جاتا ہے اور ایران میں آیت اللہ خمینی کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ آیت اللہ خمینی نے طاقت میں آتے ہی رضا شاہ کی پالیسیز کو ریورس کرنا شروع کر دیا۔ آیت اللہ خمینی کے دور میں ایران مکمل اینٹی اسرائیل کے نعرے پر چلا گیا۔ ایران نے فوراً اسرائیل کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز ختم کر ڈالے اور دیش میں موجود اسرائیلی ایمبیسی کے عملے کو دیش چھوڑنے کا حکم بھی جاری کر ڈالا۔ بعد میں ایران نے اس اسرائیلی ایمبیسی کو فلسطینی ایمبیسی میں بدل ڈالا۔ آیت اللہ خمینی نے اپنے جمعے کے خطبے میں کہا کہ اسرائیل ویسٹ کی سازش کے نتیجے میں قائم ہوا ہے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں بنتا۔ آیت اللہ خمینی نے امریکہ کو بڑا شیطان اور جبکہ اسرائیل کو چھوٹے شیطان کا نام دیا۔ ایران نے اسرائیل کو اپنی ایئر سپیس استعمال کرنے سے بھی منع کر دیا اور تو اور کسی بھی شہری کو ایرانی پاسپورٹ پر اسرائیل سفر کرنے پر بھی پابندی لگا دی۔
سال 1982 یہ وہ سال تھا جب اسرائیل نے اپنی فوجیں لبنان میں داخل کر دیں اور کچھ ہی دنوں میں پورے لبنان پر قبضہ کر ڈالا، اور اسی دوران اسرائیل کے ایران کے ساتھ پہلے سے بگڑتے تعلقات مزید بگڑ گئے۔ ایران نے اس وقت لبنان میں ایک سیکرٹ پراکسی گروپ بھی بنوایا۔ اس گروپ کے لیڈرز آیت اللہ خمینی کے ماننے والے تھے، اور اس کی فوج کی تربیت خود ایرانی انقلابی گارڈز نے ہی کی تھی۔ ایران نے جہاز بھر بھر کے نوجوانوں اور انقلابی گارڈز کو سیریا پہنچایا، جہاں سے پھر یہ بارڈر کراس کر کے لبنان میں داخل ہو جایا کرتے تھے اور حزب اللہ کی فورس کا حصہ بن جاتے تھے۔ یہ جوان اسرائیلی ٹینکوں پر حملہ کرتے، ان کی فوج کو نشانہ بناتے اور رات کے اندھیرے میں اچانک اسرائیلی فوجیوں پر حملہ کر دیتے تھے۔ حزب اللہ کی یہ اسٹریٹجی اتنی کامیاب رہی کہ کچھ ہی سالوں میں اسرائیل کو لبنان سے اپنا قبضہ ختم کرنا پڑا اور اپنی فوجیں واپس بلوانا پڑی۔ حزب اللہ کی اس کارروائیوں کے چلتے اسرائیل کو ہار سہنا پڑی۔ ایران نے آہستہ آہستہ حزب اللہ جیسی مزید تنظیموں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، جو اسرائیل پر حملہ کرتی اور اس کو نقصان پہنچاتی تھیں۔ اس میں سے ایک حماس بھی ہے، جو غزہ کی طرف سے اسرائیل پر حملہ کرتی ہے اور اس پر راکٹ پھینکتی ہے۔ ایران اس کو بھی ہتھیار دیتا ہے اور اس کو راکٹس بھی پہنچاتا ہے۔ یہ ہتھیار ریڈ سی کے چلتے سوئس کینال کے پاس کسی نامعلوم مقام پر دفن کر دیے جاتے ہیں، جسے پھر حماس کے لوگ ٹنل سے نکل کر ان ہتھیاروں کو لے لیتے ہیں اور واپس غزہ لے جاتے ہیں۔ اسرائیل انٹرنیشنل فورمز میں ایران پر حماس کی مدد کرنے کا بھی الزام لگاتا ہے، جسے ایران رد کر دیتا ہے۔ ایران نے نیوکلیئر پروگرام بھی شروع کیا، مگر ایران آج تک ایک نیوکلیئر پاور نہ بن سکا۔ ایران کے نیوکلیئر پاور بننے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود اسرائیل اور امریکہ ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کسی دیش پر حملہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس سے فائدے اٹھانے کے لیے ہے۔ ایران دنبال سلاح کشتار جمعی نبوده و نخواهد بود۔ لیکن دنیا کی طاقتیں اس بات کو نہیں مانتی۔ امریکہ، چائنا، یورپ اور برطانیہ اس بات پر یقین نہیں کرتے، اور نہ ہی اسرائیل اس بات پر یقین کرتا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے ایران پر پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ اسرائیل ایران کے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو اپنے وجود کے ہی خلاف سمجھتا ہے۔ اسرائیل کا ماننا ہے کہ اگر ایران نیوکلیئر پاور بن گیا تو یہ کبھی بھی اس سے اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے، اور اس سے یہ خطرناک ہتھیار باقی پراکسی گروپس حزب اللہ یا حماس کے پاس بھی جا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسرائیل ہر ممکن کوشش کرتا ہے جس سے ایران کی نیوکلیئر پروگرام کو تباہ کیا جا سکے۔ سال 2020 میں ایران کے علاقے نٹاز میں موجود نیوکلیئر سائٹ دھماکے سے اڑ جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ایران کا نیوکلیئر پروگرام کچھ سالوں کے لیے رک جاتا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر اس حملے کا الزام لگایا ہے، کیونکہ اسرائیل پبلکلی ایران کے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو اکثر جان سے مارنے کی دھمکی دیتا رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایران ٹاپ آفیشلز کی پراسرار موت کے پیچھے اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کا ہی ہاتھ ہے، اور اس میں ایران کے فادر آف نیوکلیئر پروگرام کی بھی اچانک موت شامل ہے۔ اسرائیل نے اس بات کو کبھی نہیں مانا کہ ان لوگوں کی موت کے پیچھے اسرائیل ہے۔ اسرائیلی ایران پائپ لائن، جس کا ذکر پہلے بھی کیا گیا ہے، آج کی تاریخ میں کوئی بھی ایرانی تیل اس میں سے نہیں گزرتا، کیونکہ ایران اور اسرائیل میں ٹینشنز بڑھنے کے بعد اسرائیل اور باقی ویسٹرن دیشوں نے ایران پر پابندیاں لگا دیں، جس سے ایران کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ اسرائیل نے اس پائپ لائن کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، اور اس سے ایران اس کیس کو عالمی عدالت میں لے گیا، اور 27 جون 2016 میں سوئس فیڈرل ٹریبیونل نے ایران کے حق میں اس کیس کا فیصلہ سنایا اور اسرائیل پر معاہدے کی خلاف ورزی پر $1.1 بلین کا جرمانہ بھی لگا دیا، جسے پھر اسرائیل نے ایران کو یہ جرمانہ دینے سے انکار کر دیا۔ سال 2021 میں حماس کا ایک راکٹ اس پائپ لائن پر آ گرا، جس سے یہ پائپ لائن پھٹ گئی اور کافی تیل زمین پر بہنے لگا۔
ایران اور اسرائیل کے درمیان دوستی اور پھر دشمنی تک کا سفر، یہ کہانی سالوں پر پھیلی ہوئی ہے اور اس پر کافی لمبی ویڈیو بنائی جا سکتی ہے۔ ہمیں امید ہے آپ کو ہماری یہ شارٹ ریسرچ پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دی اسٹریٹ سائڈ کو سبسکرائب کیجئے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ایران اور اسرائیل آپس میں دوبارہ کبھی دوست بن پائیں گے یا نہیں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔